صاحب. تو یاسر صاحب تشریف رکھتے ہیں, پلیز آئیے آئیے. ڈاکٹر یاسر ستی صاحب شبیر ستی صاحب پر بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی اپنا تعارف بھی کروائیے گا ستی کے حوالے سے مجھے, تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کی قربت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انڈس کلچر فورم کا اور آپ سب کا کہ پاکستان کی ماں بولیوں کے حوالے سے یہ خوبصورت میلہ سجایا گیا, اور یہاں پہ ماں بولیوں کی خدمت کرنے والے ان نابغہ روزگار ہستیوں کا خوبصورت تذکرہ کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر ندیم روش صاحب آپ نے یہ بیٹھک سجائی. تو میرا تعارف یہ ہے کہ جس طرح نام انہوں نے بتایا, ڈاکٹر یاسر ستی, صوفیزم میں میری پی ایچ ڈی ہے, اور جو شبیر ستی صاحب تھے وہ بھی دھرتی کے بیٹے تھے, فرزند کوثار تھے. تو تصوف کے ساتھ ان کی گہری دلچسپی تھی, اور جو یہ الہامی سوچ کا ایک مظہر ہوتا ہے کہ انبیاء نے بھی اپنی اپنی ماں بولیوں میں اپنی لوگوں کو باتیں سمجھائی, تو انبیاء کی اس روحانی روش کو صوفیاء نے اٹھایا, اور صوفیاء نے بھی کسی بھی لوکل تہذیب سے تصادم اختیار نہیں کیا, بلکہ لوکل تہذیب کو انہوں نے توحید و رسالت سے آشکار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے خطہ کوثار جس میں مری, آزاد کشمیر, اور یہ ہماری جو زبان ہے مقبوضہ کشمیر سے ہوتی ہوئی آگے جاتی ہے, تو شبیر ستی صاحب نے اس زبان کی اشاعت و ترویج کے لیے بھی کام کیا, جس میں ان کی یہ کتاب پہاڑی زبان کا یہ دوسرا ایڈیشن اسی سال 2025 میں, پچھلے سال میں شائع ہوا, اور یہ اس میلے میں بھی موجود ہے. بنیادی طور پر شبیر صاحب جو تھے وہ ایک معلم تھے, ہائی اسکول کوٹلی ستیاں کے ہیڈ ماسٹر, ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن ایک عجیب دھرتی سے محبت کرنے والا انسان کہ جس کو اس وقت ان کی تعلیم کے مطابق باہر مختلف جابز آئی, سی ایس ایس کے لیے بھی ان کو ابھارا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑ سکتا, اپنے کوثاروں کو نہیں چھوڑ سکتا, یہاں پہ رہ کر ہی کام کروں گا. اور وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے 12 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں کوٹلی ستیاں کے اندر رہتے ہوئے, جن میں علاقہ کی تاریخ, تہذیب بھی ہے, اور یہ پہاڑی زبان. پھر ہمارے علاقے کا ایک خوبصورت پھول ہے جس کو ترنی کہا جاتا ہے, تو ترنی کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں, اور ان کی شاعری کا جو مجموعہ ہے پہاڑی زبان میں, اس کا نام انہوں نے ترنی رکھا. پھر سرنی, ہمارے علاقے میں جب برف باری زیادہ ہوتی ہے تو ایک کچا مکان جس کو سرنی کہا جاتا ہے, تو سرنی کے نام سے انہوں نے ایک خوبصورت ناول جو ہے وہ تخلیق کیا. وہ ابھی انشاءاللہ اگلے میلے میں آپ کے پاس ہوگا, ابھی شائع نہیں ہوا, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن ان کا کام ابھی انجمن فروغ پہاڑی زبان والے کر رہے ہیں آگے. تو سرنی میں بھی انہوں نے علاقے کی جہاں پہ حسن کا ذکر کیا, جمال کا ذکر کیا, وہاں پر علاقے کی مشکلات کا بھی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ کرب جو نسلوں سے منتقل ہوتا ہوا آگے آتا ہے, اور انسان اپنے روح کے اندر کہیں نہ کہیں وہ زخم رکھتا ہے. فطرت کے پاس شاید وہ مرم پٹی کا ایک عنصر ہوتا ہے کہ شبیر ستی صاحب وہ جو گہرا زخم بھی محرومیوں کی صورت میں کوثار والوں کو ملتا رہا ہے, اس کو بھی فطرت کے ایک خوبصورت آپ کہیں کہ مرم پٹی رکھتے ہوئے بڑے ہی آسان الفاظ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں. پھر ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علاقہ کے جو بڑے قبائل تھے ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی کام کیا, کہ ہمارا جو ستی ٹرائب ہے یہ ایران سے آیا, تو ایران سے لے کے یہاں آنے تک اور دلی تک جو جو بھی ان کی تاریخ تھی, اس ساری تاریخ کو باقاعدہ کتابی شکل میں لے کے آئے, اور وہ تاریخ ستیاں لکھی, اور اس کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک میں انہوں نے جو 2 جلدوں میں, ایک پہلی جلد میں انہوں نے ناول کے طرز پہ کشمیر کی وادیوں کا, مری کی وادیوں کا بھی تذکرہ کیا, اور پھر اپنے شجرے کو بھی بیان کیا. اور پھر ساتھ ساتھ ہی انہوں نے وہاں کی ایک اور ہمارا بڑا قبیلہ ہے کیٹوال راجپوت جو ہیں, ان کی بھی تاریخ, حالانکہ مری میں جو مقامی لوگ ہیں پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, ہمارے ستی اور عباسی 2 بڑے ٹرائب ہیں جو مری میں آباد ہیں, لیکن بنیادی طور پر ہم سارے یہ عرب سے آئے, ہم سینٹرل ایشیا سے آئے, تو جو کیٹوال ہے یہاں کی لوکل کاسٹ تھی, لیکن ان کی تاریخ بھی جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں تھی, زبانی تھی. تو آپ نے بڑی گہری تحقیق سے جوڑتے ہوئے ان کو قبیلہ کیٹوال کی تاریخ کو بھی مرتب فرمایا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا جو صوفیانہ پہلو ایک اور نظر آتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ شہر کی طرف آنے کا سوچتے ہیں، لیکن اس بندے نے ایک عجیب کام کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی کتابیں بھی تھیں، ان کو کہا گیا کہ آپ پنڈی اسلام آباد نزدیک ہے یہاں رہائش رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ایک تھانہ کچہری میں لوگوں کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے اور میرے پاس LLB کی ڈگری ہے، میں ایک تخلیق کار ہوں، ایک مصنف ہوں، ایک معلم ہوں، لیکن میں انسانیت کا مقدمہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ کچہری میں بیٹھ کے بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ اور یہ شاید تاریخ میں کوئی کم ہی ہو کہ اس بندے نے 25 سال وکالت کی کوٹلی ستیا میں، اور 25 سال کی وکالت میں مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وکالت کا 1 روپیہ بھی میں گھر لے کے نہیں گیا، جو بھی ہوتی تھی وہ اپنے آفس میں رکھ کے جاتے اور وہاں جو غریب یتیم بچے تھے ان کی تعلیم پہ وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر جو لکھنے کے علاوہ پریکٹیکل لائف کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ بھی ہوئی۔ اور پھر جتنا عرصہ وہ تعلیم کے ساتھ رہے تو ہمارے علاقے کی ایک دو اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ درم و دینار کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس آدمی نے کبھی بھی روپے پیسے کو اہمیت نہیں دی بلکہ لفظ کی حرمت کو اور جو کچھ لکھا اس کے اوپر پیرا دینے کی عملی کوشش کی۔ اس کی عملی تفسیر کچھ یوں نظر آئی کہ جس دور میں وہ سکول میں تھے تو ٹیویشن پڑھانا کا ایک رواج تھا، تو لوگوں کو مفت پڑھایا کرتے تھے اور بہت سارے علاقے کے لوگ ان کے اس بات پہ اگینسٹ گئے کہ آپ نے ہماری روزی روٹی کو لات ماری۔ اور جب وکالت میں گئے تو وہاں پہ جا کے وکیلوں نے بھی کہا کہ آپ یہ مفت والا جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس صوفی منش انسان نے یہ کہا کہ میں عملی طور پر جو ایک خدمت انسانیت کی وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے ساتھ ان کا ایک جو گہرا شغف تھا کہ ہمارے پہاڑی روایت میں جو تصوف ہے اس میں کلندرانہ سوچ زیادہ پائی جاتی ہے۔ شہروں میں جتنی بھی خانقاہیں آئیں ان کا جو رواج تھا یا دستور تھا وہ سوشل طور پہ تھا، لیکن جو پہاڑوں کی طرف صوفی گئے ان کے اندر جذب زیادہ پایا جاتا تھا۔ اس جذب میں کہیں نہ کہیں کلندرانہ سوچ، ایک مچ کی جو تہذیب ہے ہمارے پہاڑی علاقے میں مچ کہا جاتا ہے، اس کا ان ساری ایک ایک اکائیوں کو جمع کر کے انہوں نے علاقے کے صوفیاء کو لکھا، اور ہر صوفی کی جو تعریف تھی اور جو صوفی نے کلام کیا، ملامتی صوفیاء نے بھی اگر کوئی کام کیا تو اس کو بھی اس کے اندر جا کے ڈیفائن کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ تھے۔ تو یہ علم، ادب، تصوف اور انسانیت کے ساتھ ان کا ایک گہرا پیار تھا جو معاشرے میں نکھر نکھر کر سامنے آتا رہا ہے۔ تو ان کی کتابیں جو ابھی تک صرف 3 یا 4 آئی ہیں، باقی کچھ کتابوں پہ بھی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے میلے تک ان کی باقی کتابیں بھی آ جائیں گی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈس کلچر فورم کا بھی اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے نابغہ روزگار ہستیوں کا جن کا ڈیو کریڈٹ بنتا تھا ان کے لیے یہ میلہ سجایا، اور آج یہاں پہ ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مردے کو استانی، تو یہ پہاڑوں میں بیٹھ کر واقعی وہ فطرتوں میں فاطر کو بھی تلاش کرتے رہے اور فطروں کے مقاصد کی بھی نگہبانی کرتے رہے۔ جی جی زیادہ تر ان کا جو کام ہے وہ پہاڑ کا جو حسن ہے اس کے اوپر زیادہ، اور تخلیق کے حوالے سے، اور عورت کی مظلومیت کا بھی انہوں نے بارہا اپنی مختلف شاعری میں بھی تذکرہ کیا ہے اور اپنی اس پہاڑی زبان میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور اردو میں بھی ان کی کتابیں ہیں اور پہاڑی میں بھی ہیں، دونوں میں پائی جاتی ہیں، 12 کتابیں ساری۔ صرف آخری بات مجھے بتا دیجیے کہ ان کی یہ جو کتابیں باقی جو ہیں وہ ان کی فیملی کے پاس ہیں یا آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے پہاڑی کے حوالے سے یہاں پر؟ جی بہت اچھا سوال۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں سہیل صبیر ستی صاحب، یہ موجود ہیں اور ان کا یہ بڑا پن ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی شخصیات میں آگے بانجھ پن آ جاتا ہے، نہ کتابیں اداروں تک پہنچتی ہیں نہ شخصیات سے۔
यहाँ पे अंजुमन फ़रोग़ पहाड़ी ज़ुबान, जिसके यहाँ पे राशिद अब्बासी साहब इंडस कल्चर फोरम के साथ भी हैं, प्रोफेसर इशफाक साहब, इन लोगों तक वो किताबें पहुँच गई हैं और हम सब मिल के उनकी बाकी किताबों को भी ला रहे हैं और उनकी फैमिली को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने उनके काम को जो उनका मकाम था वहाँ तक लेके आए। और ये एक दर्द भी है हमारे लिए कि उनके जाने के बाद ये अकादमी अदबियात में भी एक प्रोग्राम हुआ उनके हवाले से और आज यहाँ पे भी हुआ, लेकिन ज़िंदा रहते हुए वो इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि वो कोसार को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, शहर का रुख कम करते थे, एक ये वजह भी हो सकती है, और दूसरा हमारी इज्तिमाई तौर पे एक जो आसान फरामोशी की करवश है शायद वो भी हो सकती है। थैंक यू Thank you। मुफद्दल साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आखिर में हमारे दरमियान एक बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, मदर आरिफ साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर पे बात करेंगे। तो मदर साहब आइए, तशरीफ़ लाइए। मदर साहब के दो हवाले बड़े अहम हैं, बहुत सारे हवालों में से मैं उसका इतराफ़ भी करना चाहूँगा और यहाँ पर आपको बताना भी चाहूँगा। सराइकी के हवाले से जो मूवमेंट है और इसको मूवमेंट बनाने में, इसको थ्योराइज करने में जिन लोगों का हाथ है उनमें बुनियादी तरीन आदमी मदर साहब है। एक तो ये, दूसरी बात कि ये जो इंडस फोरम के हवाले से ये जो मादरी ज़बानों के कॉन्फ्रेंस का भी जो बुनियादी तरीन आइडिया है वो भी मदर साहब का ही था और वो बाद में दोस्त इनके जो हैं उनकी टीम लेके इसको आगे बढ़ी। तो मदर भाई आप डॉक्टर नसरुल्लाह साहब पे बात कीजिए काइंडली। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर जो सराइकी मूवमेंट के पायनियर्स में से थे और चीज़ों को पहचान करवाने में और रोशनास करवाने में और जिसके ऊपर उन्होंने बेस बनाया अपने सारे काम को, हमारे इलाके में दो बड़ी तारीख़ी इमारत हैं। एक पतन मनारा उसको कहते हैं, लेकिन उसका कोई अभी पता नहीं है कि ये किसने